السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی ہر اپنے امتی کو جہنم سے نکلوا لیں گے۔ ہر امتی جہنم سے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو جہنم سے نکلوا لیں گے، سب کو، مگر ایک عمل کرنے والا وہ نہیں نکلے گا۔ اس کو جہنم میں ہی رہنا پڑے گا کافروں کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے نبی اتنے رحم دل، کافروں کے اوپر رحم، ظالموں کے اپنے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا سب کو معاف کر دیا اور سب کو معاف کر دیتے تھے، اور قیامت والے دن سارے امتیوں کو، اپنی امت کے سارے لوگوں کو نکلوا لیں گے جہنم سے، مگر ایک ایسا شخص ہوگا جس کو جہنم سے نہیں نکلوائیں گے اللہ کے نبی۔ اور وہ شخص کون ہوگا؟ اللہ نہ کرے میں اور آپ ہوں، لیکن ہو بھی سکتے ہیں ہم۔ علاج سے بہتر ہے احتیاط، تو ہم ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے ہمیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں، پھر وہ بات بتاتا ہوں۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے کے اندر کوئی آدمی کسی کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھائے یا غلط نظر سے دیکھے تو وہ شوہر کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ان کی شراکت ہے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے ہے، یہ ان کی شراکت ہے۔ تو اگر یہ اپنے شریک کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں سب کو نکلوا لوں گا جہنم میں سے، مگر ان کو جن قرآن پاک نے حرام کر دی ہے، جن کے لیے جنت قرآن پاک نے حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ ہے کون؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے شرک کیا، فقد حرم، میں نے جنت حرام کر دی، فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اب یہ جہنم اور مشرک اور شرک ہے کیا؟ خالی بتوں کی عبادت کرنے والے مشرک نہیں ہیں، مسلمان بھی شرک کر جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں، علماء سے پوچھ کے چلیں کہ شرک ہے کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔